حدیث نمبر 1494۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والے 2 چتکبرے مینڈھوں کی قربانی کی۔ آپ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ پڑھی اور اللہ اکبر کہا، اور ذبح کرتے وقت اپنا پاؤں ان کے پہلوؤں پر رکھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں علی، عائشہ، ابو ہریرہ، ابو ایوب، جابر، ابو الدرداء، ابو رافع، ابن عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 1497۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لنگڑے جانور کی قربانی نہ کی جائے جس کا لنگڑا پن واضح ہو، نہ ایسے اندھے جانور کی جس کا اندھا پن واضح ہو، نہ ایسے بیمار جانور کی جس کی بیماری واضح ہو، اور نہ ایسے لاغر اور کمزور جانور کی قربانی کی جائے جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو۔ اس سند سے بھی برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے اسی جیسی حدیث مروی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ حدیث نمبر 1502۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے موقع پر اونٹ اور گائے کو 7 آدمیوں کی طرف سے نہر ذبح کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام میں سے اہل علم اور ان کے علاوہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی یہی قول ہے۔ اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں اونٹ 10 آدمی کی طرف سے بھی کفایت کر جائے گا۔ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ حدیث نمبر 1503۔ حجیہ بن عدی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا گائے کی قربانی 7 آدمیوں کی طرف سے کی جائے گی۔ حجیہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اگر وہ بچہ جنے؟ انہوں نے کہا اسی کے ساتھ اجنس کو بھی ذبح کر دو۔ میں نے کہا اگر وہ لنگڑی ہو؟ انہوں نے کہا جب قربان گاہ تک پہنچ جائے تو اسے ذبح کر دو۔ میں نے کہا اگر اس کے سینگ ٹوٹے ہوں؟ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے یا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم ان کی آنکھوں اور کانوں کو خوب دیکھ بھال لیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1505۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں؟ انہوں نے کہا ایک آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربانی کرتا تھا، وہ لوگ خود کھاتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ کثرت قربانی پر فخر کرنے لگے، اور اب یہ صورتحال ہو گئی ہے جو دیکھ رہے ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ راوی عمارہ بن عبداللہ مدنی ہیں، ان سے مالک بن انس نے بھی روایت کی ہے۔ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی یہی قول ہے۔ ان دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ آپ نے ایک مینڈے کی قربانی کی اور فرمایا یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں ایک بکری ایک ہی آدمی کی طرف سے کفایت کرے گی۔ عبداللہ بن مبارک اور دوسرے اہل علم کا یہی قول ہے۔ حدیث نمبر 1508۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ہمیں خطبہ دیا۔ آپ نے خطبے کے دوران فرمایا جب تک نماز عید ادا نہ کر لے کوئی ہرگز قربانی نہ کرے۔ برا کہتے ہیں میرے ماموں کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ ایسا دن ہے جس میں زیادہ ہونے کی وجہ سے گوشت قابل نفرت ہو جاتا ہے،
اس لیے میں نے اپنی قربانی جلد کر دی تاکہ اپنے بال بچوں اور گھر والوں یا پڑوسیوں کو کھلا سکوں۔ آپ نے فرمایا پھر دوسری قربانی کرو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے پاس دودھ پیتی پٹھیا ہے اور گوشت والی 2 بکریوں سے بہتر ہے، کیا میں اس کو ذبح کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ تمہاری دونوں قربانیوں سے بہتر ہے، لیکن تمہارے بعد کسی کے لیے جزا بچے کی قربانی کافی نہ ہوگی۔ اس باب میں جابر، جندب، انس، عمر بن اشکر، ابن عمر اور ابو زید انصاری رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ جب تک امام نماز عید نہ ادا کر لے شہر میں قربانی نہ کی جائے۔ حدیث نمبر 1509، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ کھائے۔ اس باب میں عائشہ اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ممانعت پہلے تھی، اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی۔